السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محترم حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم ربیع الاول کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو موضوع بنا کر آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار بن کر تشریف لائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سب کے لیے سمجھنا، سننا، ماننا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس لیے ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی سیرت کو تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اپنا آخری رسول بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ آخری دین لے کر کے آئے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ اب اس دین کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر انسان کامیابی حاصل کرے گا، اسی دین کے ذریعے سے آخرت میں انشاءاللہ تعالی انسان جہنم سے نجات حاصل کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر قریش میں سے واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، اللہ تعالی نے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا قریش میں سے، اور ارشاد فرمایا واصطفانی من قریش، اللہ تبارک و تعالی نے قریش میں سے مجھ کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہترین خاندان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ حضرات دین ابراہیمی کے طریقے پر تھے اور اسی طریقے پر چلتے تھے، اور جب فترت کا زمانہ ہو یعنی وحی کے درمیان وقفہ ہو جائے، ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آئے، یہ فترت کا زمانہ ہے۔ لیکن ان حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو احکام دیے گئے تھے اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کو اپنے لیے ضروری سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حضرات نہایت دیندار، نہایت با اخلاق، نہایت اعلیٰ درجے کے پاک باز اور پاک دامن اور گناہوں سے بچنے والے اور
برائی سے بچنے والے، کفر و شرک سے بچنے والے، بے ایمانی سے بچنے والے یہ حضرات تھے۔ اس لیے ان حضرات کے بارے میں یہ سمجھنا اور یہ سوچنا کہ یہ لوگ کفر و شرک کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں جب ابرہہ گورنر آیا مقابلہ کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو حضرت عبد المطلب اس وقت سردار تھے اپنی قوم کے۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو ابرہہ کے لشکر والوں نے پکڑ لیا، تو اس سے جا کر کے ملے حضرت عبد المطلب، ان کی پیشانی میں ایسا نور تھا کہ اس کو دیکھ کر کے وہ مرعوب ہو گیا اور نیچے اتر کر کے بیٹھا فرش بچھا کر، اور آپ کو بھی اپنے پاس میں بٹھایا اور یہ پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے، کیا مقصد ہے آنے کا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ آپ کے لشکر والوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ واپس کر دیے جائیں۔ تو ابرہہ نے کہا ارے میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کوئی بڑے مقصد سے آئے ہوں گے، ہم تو آپ کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں اور آپ اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت یہ کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، بھائی اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے میں اونٹ کی بات کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ تعالی ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد عبد المطلب نے جا کر کے خانہ کعبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالی یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی بھی انسان ہوتا ہے اگر اس کے کچھ مال کو بھی کوئی آ کر کے اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو بچاتا ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے مالک تو آپ ہیں، لہٰذا آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیے۔ یہ دعا کی انہوں نے جو ان کے اشعار کے اندر آج بھی موجود ہے عبد المطلب نے۔ اور اس کے بعد میں وہ پہاڑ پر چلے گئے سب کو لے کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پرندے بھیج دیے، ابابیل بھیج دیے۔ ان ابابیل نے اپنی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لا کر جو ابرہہ کے لشکر پر برس آئے، تو ان کنکروں نے ایٹم بم کا کام کیا اور وہ سب لوگ کعصف معقول کھائے ہوئے بھسے کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنی قدرت ظاہر فرمائی، اور اس کے اندر ہم کو نظر آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور ہم جو ہے اس کو نہیں بچا سکتے، اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ اور بھی ان کے اشعار کے اندر توحید کی باتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبد المطلب کے بعد میں جو حضرت عبداللہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، ایک یہودی عورت نے ان سے کہا کہ ارے آپ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں حرام کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی بھی فرمایا کہ ان الکریم یحمی عرضہ و دینہ، کہ کریم آدمی، شریف آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حرام کاری کی جب اس عورت نے دعوت دی تو اس کو انہوں نے حرام ہی کہا اشعار کے اندر، اور اس کے بعد میں یہ بھی فرمایا کہ کریم آدمی، شریف آدمی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک دین تھا، اس دین کی وہ حفاظت کرتے تھے اور اس دین کی روشنی میں گناہ کے کام کو حرام سمجھتے تھے، زنا کو حرام سمجھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے والد ان کو لے کر جا رہے تھے نکاح کرنے کے لیے، عبد المطلب، اسی وقت کا واقعہ ہے۔ پھر وہ جب گئے وہاں پر نکاح کیا انہوں نے حضرت آمنہ سے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر رکے وہ، پھر وہاں سے واپس آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ظاہر فرما دیا کہ دنیا کے اندر جو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں ان کا نسب سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے، اور ان کے خاندان والے سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں اور آپ کا جو خاندان ہے یہ نہایت پاکیزہ خاندان ہے، اور اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا،
اور اس کے بعد کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ والدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نعوذ باللہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، کافر مشرک تھے، یہ بہت بڑی خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ حضرات جو تھے دین فطرت پر تھے، اور دین فطرت پر قائم رہتے ہوئے یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے احکام کو مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو احکام، ان کے زمانے کے جو احکام شریعت کے ان تک پہنچے اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت پاکیزہ خاندان سے، نہایت پاکیزہ آبا و اجداد سے پیدا فرمایا دنیا کے اندر۔ اب انشاءاللہ بعد میں اور آگے بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کو ماننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے